شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور طاق اور جفت کی۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل والوں کے لیے کوئی قسم ہے، کوئی گواہی ہے، کوئی نشانی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی اور اس کے بعد 10 راتوں کی قسم کھائی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ ان سے مراد ایک تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ، کیونکہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں آخری 10 راتیں یا 9 راتیں بہت ہی فضیلت والی ہیں۔ عربی میں چونکہ لفظ لیل رات اور دن دونوں پر بولا جاتا ہے، اس لیے اس سے مراد عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بھی لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی قسم کھائی۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ یہ کیا ہے؟ جفت جو ہے یہ یوم النحر ہے 10واں دن، اور طاق یوم عرفہ ہے 9واں دن۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، تو عقل مند لوگوں کو ان آیات میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی قسم کیوں کھائی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے عمل کی راہیں، درجوں کی بلندی کے حصول کی راہیں ہمارے لیے ہموار کی، اور ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا جن میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ جس طرح ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، سبزیوں کے موسم ہوتے ہیں، پھلوں کے موسم ہوتے ہیں، شادیوں کے موسم ہوتے ہیں، اور کون سے موسم ہوتے ہیں؟ سردی گرمی کے موسم، لیکن وہ تو ویدر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا۔ یہاں میری مراد یعنی خاص مواقع، یعنی موسم سے مراد خاص مواقع۔ اسی طرح فرما برداریوں کے بھی موسم ہوتے ہیں، نیکیوں کے بھی موسم ہوتے ہیں۔ تو نیکیوں کے مواسم میں ایک تو کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک موسم انجوائے کیا، اور وہ تھا رمضان المبارک کا موسم یا رمضان المبارک کا مہینہ۔ اور اس کے بعد یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ذی القعدہ کا حرمت والا مہینہ دیا، جس میں اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں نیکیوں کا بڑھ جاتا ہے۔ اور ذی القعدہ کے اختتام پر ذی الحجہ کا جب آغاز ہو رہا ہے تو یہ مہینہ بھی بہت برکت اور فضل والا ہے، خاص طور پر اس کے پہلے 10 دن جن کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ ان 10 دنوں کو باقی سال کے دنوں پر کیوں اہمیت اور فضیلت دی ہے؟ تاکہ ہم ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ ہمارے آئندہ 10 دن باقی دنوں سے مختلف ہونے چاہیے۔ روزانہ کی روٹین میں ہم جو نماز روزہ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن ان دنوں میں اس موسم میں ہمیں خاص طور پر نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرنی ہے، کثرت سے نیک کام کرنے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، ان کو نہیں دیکھنا جو ان دنوں میں بھاگ دوڑ نہیں کر رہے کہ اچھا وہ بھی تو سو رہا ہے میں بھی سو جاؤں، وہ بھی تو نہیں کر رہا میں بھی نہیں کرتا، بلکہ ان کو دیکھنا جو ہم سے آگے ہیں، جو نیک کام کر رہے ہیں۔ اور حقیقت میں نیک کام وہ ہوتا ہے جس کو کرنے کے بعد انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، رب العالمین، جسے پوری کائنات بنائی، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا، جس نے ہمیں ہر طرح کا رزق عطا کیا۔ اس کے شکرانے کے طور پر ہمیں ایسے کام کرنا ہے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو رب کو راضی کرنے اور رب کا قرب پانے کا موسم آ رہا ہے، وہ دن آ رہے ہیں۔ ان دنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی ہے کہ یہ سال کے بہترین دن ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا گواہی دی قسم کھا کر؟ ولیال عشر، کہ یہ بھی عظمت والی چیز ہے، اس کی طرف توجہ کرو۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، تو ہم سے کیا مطلوب ہے؟ ہم سے مطلوب ہے نیک اعمال کی کثرت اور اچھی طرح ان دنوں کا استقبال
اور ان میں اچھے اچھے کام کرنے کی پلاننگ. جب آپ کسی بھی خاص موسم میں کسی خاص تہوار کا استقبال کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پلان کرتے ہیں. اس کے بعد مثلاً عید آ رہی ہے تو اس پلاننگ میں پہلی چیز کیا شامل ہوتی ہے؟ گھر کے حساب سے سوچیں. گھر کی صفائی. یس، پہلے صفائی اور اس کے بعد سجاوٹ. تو عشرہ ذی الحجہ کا استقبال بھی ہم اسی طرح کریں گے کہ ہم اپنی صفائی کا اہتمام کریں گے. ایک صفائی ستھرائی تو جسمانی ہوتی ہے کہ انسان، خاص طور پر وہ لوگ جو قربانی کرنے والے ہیں، وہ اپنے ناخن، بال اور باقی اپنی جسمانی صفائی ستھرائی عشرہ ذی الحجہ کے آنے سے پہلے ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ اگلے 10 دنوں میں یہ سب کچھ ممنوع ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو قربانی نہیں کرنی ان کے لیے شرط یعنی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک کثیر تعداد قربانی کرتی ہے اور اس چیز کا بھی اہتمام کرتی ہے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو جائیں جو احرام پہن کر اللہ کے گھر کا ارادہ کیے ہوئے ہیں یا حج کر رہے ہیں، کیونکہ حج والے احرام میں ہوتے ہیں اور ان پر یہ پابندیاں ہوتی ہیں، تو ان کی پابندیوں میں ہم بھی ایک طرح سے شریک ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو جہاں آپ اپنی جسمانی صفائی ستھرائی کا خیال کریں گے، یعنی خصوصی طور پر ایک طرح سے اس عشرے کے استقبال کے لیے، وہاں اپنے گناہوں کی صفائی کا بھی خصوصی اہتمام کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سچی توبہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے ان سب گناہوں کی معافی مانگے جو رمضان اور آج تک ان 2 مہینوں میں ہو چکے ہیں، شوال اور ذی القعدہ میں، کیونکہ گناہ ہماری نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی. یعنی ویسے تو ہم استغفر اللہ کہتے رہتے ہیں، لیکن ایک سچی خالص توبہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، کیونکہ توبہ میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے. اور اس لیے بھی توبہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دے، ہمارے دلوں کے بوجھ دور کر دے اور ہمارے گناہوں کے بوجھ ہم سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے ایمان والو، تاکہ تم فلاح پا سکو. دوسری بات یہ ہے کہ نیک اعمال کی شدید حرص رکھنی ہے، سچی نیت کرنی، کیونکہ جو صدق اور اخلاص کے ساتھ کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے، سچا ارادہ ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سچا ثابت کر دیتا ہے. جب ہم ہاف ہارٹیڈلی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا، اچھا، اور شیطان ہمیں ڈراتا ہے. 2 دشمنوں کا تو آپ کو پتہ ہی، ایک اندر بیٹھا ہوا ایک باہر ہے، 2 طرف سے زد میں ہے. ایک کا مقابلہ پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن 2 کا مقابلہ تو اور مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہمارے اندر کا نفس جو ہے وہ کیا کہتا ہے، ابھی تو بہت گرمی ہے، ابھی تو بہت کام ہے، بہت مصروفیت ہے، روزہ کیسے رکھیں گے. اور باہر کا دشمن بھی دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. تو ان سے نجات حاصل کرنی، اس کا حل کیا ہے کہ انسان اپنے اندر سچا ارادہ اور نیت کر لے. جس کی نیت میں صدق ہوتا ہے اس کے لیے پھر عمل ہو جائے تو بہت اجر، نہ بھی ہو سکے کسی وجہ سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کے لیے لکھ دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور اللہ یقیناً محسنین کے ساتھ ہے. تیسری چیز، آئندہ عشرے میں عبادت کے ساتھ ساتھ گناہوں سے دوری اختیار کرنا. اپنا محاسبہ کیجئے کہ اب تک کون سے گناہ ہیں جو میں نہیں چھوڑ پا رہی. مجھے پتا ہے یہ گناہ ہے اور پھر بھی میں نہیں چھوڑ رہی، تو ان کو شعوری طور پر چھوڑنے کا ارادہ اور ان سے دوری. یعنی ہر وہ کام جس سے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. اس لیے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ اور اس کے لیے کوشش، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں کرنے کا پکا ارادہ. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب کچھ باتیں ہم عشرے کے حوالے سے کریں گے. اس کا ہر دن قیمتی ہے، ہر دن ہمیں نیکیاں کرنا ہے، لیکن خاص طور پر جو اس عشرے کا افضل ترین دن ہے وہ کون سا دن ہے؟ 9 ذی الحجہ، عرفہ کا دن، یوم عرفہ. عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اس دن اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس وقت آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے. تو گویا قرآن کا آغاز کب ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی تھی؟ رمضان میں. اور تکمیل کب ہوئی؟ ذی الحجہ میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی، تمہارے لیے دین مکمل ہو چکا ہے. تو آغاز بھی بابرکت اور اختتام بھی بابرکت. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلا ہمارا جو تعلیم القرآن جو لاسٹ میں نے تکمیل کروائی تھی، جس کو میں نے پڑھایا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے میری کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جس وقت حاجی عرفات میں تھے اس وقت ہماری تکمیل ہو رہی تھی. یعنی وہ 2 چیزیں اتفاق سے اکٹھی ہو گئیں. تو بہرحال یہاں تو ہم چھٹی کرتے ہیں نا اس دن، اس لیے کوئی کام ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ نے روزہ رکھنا ہے 9 ذی الحج کا. تو 12 تو اس لحاظ سے بھی یہ دن بہت افضل دن ہے، عرفات کا دن. اور پھر اس دن حاجیوں اور غیر حاجیوں دونوں کی بخشش ہوتی. 9 ذی الحجہ کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا، قیام، وقوف، کیونکہ بہت سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور وہ وقوف نہیں کرتے، اپنے خیموں کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں یا کھانا کھا کے سو جاتے ہیں کہ ہم حج کر رہے ہیں. تو اس دن اگر دھوپ زیادہ نہ ستائے تو کھلے آسمان کے نیچے خیمے سے ذرا باہر نکل کر کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں. تھک جائیں تو بیٹھ بھی جائیں، لیکن وقوف زیادہ بہتر ہے. یہ تو عرفات والوں کے لیے. تو اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزول کا وقت کیا ہے؟ رات کا پچھلا پہر، لیکن اس دن کو نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے، تھکے ہارے پسینے والے میل کچیل والے، جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں. انہیں اس میدان تک صرف یہی چیز لائی ہے، یعنی یہ مراد ہے. بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا. تو یہ حاجیوں کے لیے بشارت. آپ بھی سچی نیت کر لیں حج کی، ٹھیک ہے. میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی. اس کا کیا مطلب؟ یعنی جو وہاں پہنچے وہ باقی اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں سب کے لیے خوب خوب دعا کریں. تو نہ صرف یہ کہ ان کے وہاں ہونے سے ان کی بخشش ہوگی، بلکہ پیچھے والوں کی بھی ہو جائے گی. کتنی بڑی خوشخبری ہے. یہ صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے. پھر پیچھے والے اور کیا کریں؟ روزہ رکھیں. اور اس روزے کا ثواب کتنا ہے اور اجر کیا ہے؟ 2 سال کے گناہوں کی معافی. ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ حج پر ہوں وہ عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھتے، یہ فرق ہوتا ہے. وہ لوگ بغیر روزے کے دعائیں کرتے ہیں، وقوف عرفات کرتے ہیں، اور جو یہاں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. اس دن کی بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر.
یہ کلمہ وہاں کے لوگ تو پڑھیں گے ہی، آپ بھی یہاں پڑھ سکتے ہیں، تو اس دن خاص طور پر اس کی تسبیحات کیجئے۔ یہ دن آگ سے آزادی کا دن ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، یعنی سب سے زیادہ لوگ اس دن جہنم کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، یہ یہاں کیوں پہنچے ہیں؟ تو obviously فرشتے کیا جواب دیتے ہوں گے؟ یہ بخشش چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی کے لیے آئے ہیں۔ 9 ذی الحج کے علاوہ اگر ہو سکے تو باقی عشرے کے بھی روزے رکھ لیجئے، یعنی باقی دنوں کے۔ 10 تاریخ عید کو تو نہیں رکھیں گے، لیکن 9 روزے تو ہو ہی سکتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی قضا باقی سال میں بھی دی جا سکتی، لیکن ان 10 دنوں کے روزے صرف انہی 10 دن میں ہی رکھنے ہوتے ہیں، تب ان کی فضیلت ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ اس عشرے کے روزے آپ 1 مہینہ بعد رکھ لیں یا پہلے رکھ لیں، نو، وہ انہی دنوں میں ہی رکھیں گے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا عام دنوں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ 10واں دن جو ہے وہ یوم النحر، قربانی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک افضل دن یعنی افضل ترین دن یوم النحر، اور اس کے بعد یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ بھی ہے، کیونکہ اس دن بھی قربانی کی جاتی۔ اور جو قربانی کرنا چاہتا ہو وہ کیا کرے؟ ان دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹے۔ قربانی کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اس دن جب ہم قربانیاں دیکھتے ہیں تو کیا یاد آتا ہے؟ جب آپ کے سامنے ایک بکرا یا اونٹ ذبح ہو رہا ہو تو کیا یاد آتا ہے؟ اپنی موت بھی یاد آتی کہ یہ تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ کیا ہماری موت بھی اللہ کے راستے میں ہوگی، یا اپنے نفس کو خوش کرتے ہوئے، لوگوں کو خوش کرتے ہوئے، شیطان کو خوش کرتے ہوئے ہوگی؟ ظاہر ہے جس راستے پر آج آپ چل رہے ہیں اسی راستے پر ہی اختتام ہوگا۔ تو بہرحال یہ یاد رہے کہ یہ دن دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے ہیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے دن افضل ترین دن، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اور ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل، چاہے روزہ ہو یا نوافل ہو یا صدقہ خیرات ہو یا کسی مریض کی عیادت ہو یا گھر والوں کی خدمت ہو کہ ان کے لیے آپ سحری بنا رہے ہیں، افطاری بنا رہے ہیں، یہ سارے کام اللہ کی خاطر اگر آپ کر رہے ہیں تو ان کا اجر و ثواب عام دنوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے کچھ قضا روزے رہتے ہیں تو ان کی نیت سے بھی آپ ان دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، تو عشرہ ذی الحجہ کے بھی جو فضیلت ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی اور قضا روزے بھی پورے ہو جائیں گے۔ بس آخری جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے وہ آپ اسی نیت سے رکھ لیں تاکہ وہ خاص اس کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو سکے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اتنا پسندیدہ نہیں جتنا ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا یعنی شہید ہو گیا ہو، تو شہادت کا مرتبہ بہرحال بلند ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، اتنی جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے تھے، یعنی عام دنوں میں وہ کر نہیں پاتے تھے جتنی وہ ان دنوں میں کیا کرتے تھے۔ تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ پیریڈز میں ہیں، آپ کو نماز نہیں پڑھنا اور کام نہیں آپ کر پا رہے، روزہ نہیں رکھ پا رہے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کیا کریں؟ کثرت سے ذکر کریں۔ کوئی چیز آپ کو ذکر سے نہیں روک سکتی، اس کے لیے وضو کے ساتھ ہونا بھی شرط نہیں، کیونکہ اس کی تلقین آپ نے خود فرمائی۔ آپ نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ تو ان 10 دنوں میں جو ذکر سب سے افضل ہے وہ کیا ہے؟
تکبیرات.